بڑے بڑے اپنے آپ کو عالم عالمہ کہنے والے لوگ اور بہنیں بھی بہت غلطی کرتے ہیں، تو اس کا غلط نہیں ہونا چاہیے۔ عربی کے لفظوں کا تو بڑے آسان طریقے ہیں، جو تھوڑا بہت بھی جانتا اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ قرآن اور حدیث بڑا زیادہ بیان کرے اور لفظی غلطیاں کرے تو علماء کرام پھر نیچے منہ کر کے ہنسیں گے، نہیں تو کیا کریں گے؟ ایک بندہ وہ فلسفے جھاڑ رہا ہے، تقریر ایسی کر رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس جیسی تو تقریر کسی کو آتی نہیں ہے، اور لفظوں کی وہ ساری غلطیاں کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باب استفعال کیا ہوتا ہے، انفعال کیا ہے، افعال کیا ہے، افعلال کیا ہے۔ یہ وہ سارے ٹینسز ہیں، جیسے انگلش میں 12 ٹینسز ہوتے ہیں، 12 ٹینسز ہیں، یہ ایکٹیو وائس پیسو وائس ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی فریزز ہیں، یہ وہ یعنی ان کو پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں۔ ان سے بندے کو زبان آنا یا گفتگو کرنے کا پتہ چلتا ہے، میں لفظ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں۔ ایک بندے کو عربی کا اتنا پتہ نہیں ہے اور حدیث پر وہ بحث کر رہا ہے ائمہ کی، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، 20 اماموں کے نام رٹ لیے اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ علماء مجھے داد نہیں دیتے۔ علماء تجھے داد کیسے دے بھی؟ اللہ کے بندے تو لفظ ہی غلط پڑھ رہا ہے، تیرے جو بیسک لفظ ہیں وہی غلط ہیں، تو علماء داد کس بات کی؟ تیرے غلط لفظوں کی داد دیں تجھے، کیوں داد دیں؟ تو اس لیے یہ لفظوں کی غلطی بندے کو، اور بطور خاص دینی ماحول میں جس بندے کا تلفظ غلط ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا بندہ، مثلا صرف اور نحو بنیادی گرامر کے اصول اور قانون کی کتابیں ہیں، جس بندے کو وہ آتی ہوں گی اس کے سامنے بولنا آسان نہیں ہوتا۔ جب آپ ایک لفظ بھی غلط بولیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ مثلا ابھی میں نے وظیفہ بتایا استغفر اللہ، اگر میں استغفر اللہ ہو کہہ دیتا تو میرے سارے سننے والے جانتے کہ میں جاہل مطلق ہوں، مجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے، اس کو منصوب پڑھنا ہے، مجرور پڑھنا ہے، مرفوع پڑھنا ہے، اور اگر مفعول ہے تو مفعول کا اعراب کیا ہے، فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ تو مقصد جار اور مجرور کا تعلق، یہ بیسک اصول اور قانون ہے۔ مگر وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ دین شاید بڑا آسان ہے، اردو کی یہ کتاب پڑھ کے رٹا لگا کے تقریر ٹاپ کی کر دی تو سمجھا میں عالم بڑا بن گیا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور صاف ظاہر عالم دین جب ایسی غلطی بیٹھا ہوا ہے، ایک بزرگ عالم دین ہے یا جس نے 8 سال 9 سال 10 سال باقاعدہ علم پڑھا ہے، تو وہ کس طرح کہہ دے گا کہ تیری بات ٹھیک ہے؟ پھر وہ شکوہ کرتا ہے جی عالم مجھے داد نہیں دے رہا، عالم میری تعریف، کیسے عالم تیری تعریف کرے گا؟ تو میں نے بہن نے چونکہ وہ لفظ بولا تو اس لیے میں نے عرض کر دیا تاکہ آئندہ غلطی اس لفظ میں نہ ہو۔ اکثر لوگ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں استغفار، تو یہ استغفار نہیں ہے، یہ استغفار ہے استفعال کے وزن پر۔ تو یہ 2 + 2 4 کی طرح کلیہ ہے، اس میں غلطی ہونی ہی نہیں چاہیے، اور جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے عربی کا اس کو تو پتہ ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، تو لہٰذا اس کا استعمال بعض اوقات بڑے بڑے جیسے میں نے کہا وہ بھی کر جاتے ہیں، تو اس کا تھوڑا فرق رکھنا چاہیے۔ اتنی بڑی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں سبقت لسانی کی بنیاد پر یا ثقل لسان کی بنیاد پر، وہ اور بات ہے، لیکن ایک بڑا سادہ سا لفظ ہے اس کی غلطی، اور اگر ہو بھی تو اس کو اسی طریقے سے بہت سارے لفظوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کا علمی مقام کتنا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ لفظ مفکر کو مفکر پڑھ رہا ہے، مفکر کا معنی ہوتا ہے باب تفعیل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اگر کاف پر زبر پڑی جائے تو وہ مفعول کا صیغہ بن جاتا ہے۔ محدث کا معنی ہوتا ہے جس کو حدیثوں میں خاص درجے کا جو ملکہ حاصل ہوتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں، اور اگر اسی دال پر زبر آ جائے تو محدث وہ مفعول ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ تو ایک بندہ محدث کو محدث پڑھ رہا ہے، مفکر کو مفکر پڑھ رہا ہے، مصور کو مصور پڑھ رہا ہے، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں غلطی زیر زبر کی ہے، لیکن یہاں پر تو اڈے نکتہ غین تھی عین کرتا محرم مجرم تائیں بنا دے وے، ایک نکتے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے۔ محرم ایک لفظ ہے، اس کے نیچے اگر نکتہ آئے گا تو وہی محرم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس سے سب سے قریبی تعلق ہو، لیکن اسی ہا پر نکتہ ڈال دیں تو جیم مجرم بن جائے گا۔ تو کہاں جرم اور کہاں اس کا تعلق عینی ہونا یا تعلق قرب کا ہونا، بالکل معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دعا اور دغا تو مشہور ہے ہی، لوگ کہتے ہی ہیں ہم نے دعا لکھی انہوں نے دغا سمجھا، تو عین پر نکتہ آ گیا تو وہ دعا نے دغا بنا دیا، نکتہ اڑا دیا تو دغے سے دعا بن گیا۔ تو اس لیے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، دین کے اندر اور دین کی بات کرنا، اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ مبلغ کے لیے حرام ہے اگر وہ دین کی تعلیمات کے بغیر تبلیغ کرے،
اس کو دین کی تبلیغ کرنی ہے تو پھر وہ دین کا علم باقاعدہ حاصل کرے، باقاعدہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد پھر دین کی تبلیغ کرے۔